وقال تعالى في كلامه المجيد قالوا اطيرنا بك وبمن معك۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسلام اور ماہ سفر کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ بدشگونی کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بدشگونی کا ماہ سفر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ماہ سفر کے تعلق سے کون کون سی بدشگونی کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، توہمات کی وہ کون کون سی صورتیں ہیں جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اس سے بچا سکیں اور اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو ہم ان ساری چیزوں سے بچا سکیں۔ اور حضرات، آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے ذہن کے کسی کونے کے اندر آپ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کی جائیں گی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ماہ سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود ساختہ باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں سے بری الذمہ ہیں۔ حضرات آئیے سنتے ہیں کہ ماہ سفر کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بدشگونی کی کون کون سی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، توہمات کی کون کون سی صورتیں مسلم سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرات، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس ماہ سفر میں مصائب و آلام کی ہوائیں پوری تیزی کے ساتھ چلتی ہیں اور تکلیف اور غم کے دریا بہتے ہیں۔ یہاں تک لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں صرف ماہ سفر کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرات، یہ بات ایک ایسی بات ہے جو من گھڑت بات ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ بعض مسلم خواتین کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے کو تیرہ اور تیری کے نام سے موسوم کرتی ہیں۔ بعض مسلم خواتین اس مہینے کو تیرہ تیری کے نام سے موسوم کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہیں۔ اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے وہ کرتی کیا ہے؟ چنے کو ابالتی ہیں، چنے کو ابال کر کے لوگوں کے درمیان وہ صدقہ و خیرات کیا کرتی ہیں تاکہ وہ اس مہینے کی نحوست سے بچ سکیں۔ حضرات، چنا ہے، اللہ نے کھانے کے لیے، خوراک کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس کو کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، لیکن اس کے اندر بھی نحوست کا آپ شکار ہو جائیں، اس چنے کو بھی آپ بدعقیدگی کا شکار بنا دیں۔ حضرات، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں سے اور برکتوں سے خالی مہینہ ہے، اس لیے وہ اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں۔ حضرات، حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر صحیح اعمال سے دور ہو جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر کے منمانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ خود منحوس بن جاتے ہیں، لیکن اس کا الزام وہ اس ماہ سفر کو دیتے ہیں۔ بدعقیدگی کی وجہ سے اور غلط رسم و رواج کو انجام دینے کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے، اور اس کا الزام ماہ سفر کو دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، لوگوں کے یہاں
یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو اس ماہ کے ابتدائی 13 دنوں تک آپس میں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے قریب تک آنے نہیں دیا جاتا ہے، اور قریب آنا تو دور کی بات ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی شکل و صورت کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو عام جوڑا ہوتا ہے ان کو بھی 3 دنوں تک ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ حضرات تصور کریں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ابھی ماہ محرم کے آخر میں اگر کسی کی شادی ہو اور اس کے بعد ماہ سفر کا آغاز ہو جائے، 13 دنوں تک میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے، دونوں کو الگ رکھا جائے، دونوں کو ایک دوسرے کی شکل و صورت کو نہ دیکھنے دیا جائے، حضرات یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ سراسر ظلم ہے، انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ماہ محرم میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ماہ محرم اور ماہ سفر میں لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہ محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور اسی طرح ماہ سفر کے اندر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرات اگر آپ ان دونوں شخصیات کے انتقال کی وجہ سے آپ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو حضرات ان دونوں شخصیت سے بھی بڑی شخصیت تو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ربیع الاول کے مہینے میں چل بسے، آپ پھر ربیع الاول کے مہینے کو منحوس کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ حضرات یہ سب غلط عقائد ہیں جو لوگوں کے اندر پھیل گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات ماہ محرم کی بدعات میں سے ایک بہت ہی خطرناک بدعت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس ماہ کے آخر میں مغرب سے عشاء تک کے درمیان مسجدوں کے اندر جمع ہوتے ہیں اور ایک کاتب کے پاس بیٹھتے ہیں، اور کاتب انہیں کاغذ کے اوپر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر جو سلام والی آیتیں ہیں ان آیتوں کو لکھ کر کے دیتا ہے۔ وہ آیتیں کون کون سی ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات کاتب ان آیتوں کو لکھ دیتا ہے، ان آیتوں کو کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور اس کاغذ کو ایک بالٹی پانی کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ کاغذ جب اس پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس پانی میں گھل مل جاتا ہے، تو لوگ اس نیت سے اس پانی کو پیتے ہیں کہ اگر ہم اس پانی کو پئیں گے تو 1 سال تک بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، 1 سال تک بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے، اور اس پانی کو بطور ہدیہ ایک دوسرے کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات یہ غلط عقائد ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات اس مہینے میں مٹی کے برتن ضائع کر دیے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے نحوست آتی ہے، اس مٹی کے برتن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرات ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، لوگ اپنے اس طرح کے غلط سلط عقائد رکھنے کی وجہ سے خود منحوس بن جاتے ہیں، اور اس کا سہرا ایک مٹی کے مٹکے کے اوپر لگاتے ہیں، اس کا الزام ایک مٹی کے مٹکے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ حضرات یہ سراسر ناانصافی پر مشتمل بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ماہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں تک روزانہ اپنے سرہانے پر لوگ انڈے رکھ کر کے سوتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس انڈے کو صبح اٹھ کر کے لوگ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کیوں؟ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی، نحوست نہیں آئے گی۔ حضرات یہ کون سا عمل ہے؟ کیا یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ حضرات آپ دیکھیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات سفر کے مہینے میں لوگ ساس اور بہو کو ایک ساتھ گھر میں نہیں رہنے دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے بھی نحوست پکڑتے ہیں۔ حضرات ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہیں یہ تو ایک مسلم امر ہے، اور یہ صرف سفر کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سفر کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں
उन महीनों के अंदर भी ये झगड़े चलते हैं, सास और बहू के झगड़े, ये एक मुसल्लम अम्र है। और हजरात वैसे भी देखा जाए तो ये अकीदा सही नहीं है। सास और बहू झगड़ा करे, ये दोनों जुर्म करे और सज़ा माहे सफ़र को दी जाए, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। हजरात इस तरह के अकायद से हमें और आपको बचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हजरात माह मुहर्रम और माह सफ़र में लोग शादी नहीं करते, क्यों? इसलिए कि वो इन दोनों महीने को मनहूस समझते हैं। कहते हैं अगर शादी होगी रिश्ता टूट जाएगा, तलाक वाक़ई हो जाएगी, खुला का मामला पेश आ जाएगा। हजरात जो लोग इस अंदाज के अकायद रखते हैं उन लोगों के मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। गलत सलत अकायद रखने की वजह से उनकी शादियाँ खा रबीउल अव्वल के महीने में हो या रमज़ान के महीने में हो या फिर रजब के महीने में हो, किसी महीने के अंदर उनकी शादियाँ हो, उनके मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं उनके आमाल बद की वजह से। हजरात इस तरह की चीज़ों से बचना हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से हजरात माह सफ़र के आखिरी 4 शुंबे को घर में हरियाली का एहतमाम किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा करना सुन्नत है और बरकत का बाइस है। हजरात आम के हरे पत्ते को ला करके घर में रख देने से घर के अंदर बरकत नहीं आती है। केले के हरे पत्तों को घर के अंदर ला करके रख देने से घर के अंदर बरकत आ जाए, ये कोई बात नहीं है। अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं, उन अमाल को अंजाम दें जिनको अंजाम देने से वाकई घरों के अंदर बरकत आती है। हजरात ये उल्टी सीधी अकीदे रखने से, इस अंदाज के अकीदा रखने से इंसान के घरों से बरकत का खात्मा हो जाता है। इस तरह की चीज़ों से बचना ये हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से हजरात लोगों का यह अकीदा है कि मगरिब के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए। क्यों? अगर कोई मगरिब के बाद नाखून काटेगा उसका घर मनहूस बन जाएगा, इससे वो नहूसत पकड़ते हैं। हजरात नाखून काटना, ज़ेरे नाफ के बाल को साफ़ करना, मोछ तराशना, बगल के बाल को साफ़ करना और इसी तरह बच्चों के खतने करना, ये फितरत में शामिल हैं, ये फितरी उमूर हैं। आप इसको चाहें जिस वक़्त अंजाम दें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। शरीयत ने आपको मुकल्लफ नहीं बनाया कि आपको इसको दिन के अंदर करना है, ज़ोहर के बाद करना है, रात के 12 बजे करना है। आप इस सिलसिले में मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। शरीयत ने आपको किसी चीज़ से इस मामले में रोका नहीं है। लिहाजा इस अंदाज की बात करना कि मगरिब के बाद अगर नाखून काटा जाए तो इससे घरों के अंदर नहूसत आती है, इसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से हजरात लोगों का यह अक़ीदा है कि नाखून काट करके घर में फेंकने से भी नहूसत आ जाती है। हजरात आपके नाखून हैं, आपके उंगलियों के अंदर लगे हुए हैं, अब तो नहूसत नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने जिस्म के अंदर से अलग किया, आपने अपने उंगलियों से अलग किया, अगर उनमें से कोई टुकड़ा घर के अंदर गिर जाए तो क्या इससे नहूसत आएगी? नौज़ुबिल्लाह। नहीं, इस तरह के अकायद रखना ये इस्लाम के नाहिए से सही और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से हजरात लोगों का अक़ीदा है कि घर में मकड़ी के जाले से नहूसत आ जाती है। हजरात आप याद करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके जा रहे हैं, गारे सौर में छुपे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारे सौर के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत फरमाई। कैसे? हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकड़ी को भेजा, मकड़ियों ने गार के मुंह में जाले बुन दिए। कुफार मुशरिकीन आए, देखा कि गार के मुंह में मकड़ी ने जाले दे रखे हैं। कुफार मुशरिकीन वापस चले गए। हजरात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के दरवाजे पर, गार के दरवाजे पर मकड़ी के जाले को देखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नहूसत नहीं पकड़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार के मुंह में मकड़ी के जाले को देखा, लेकिन इससे उन्होंने भी नहूसत नहीं पकड़ी। लेकिन हजरात हमारे घर क्या उससे भी ज़्यादा अजीम है कि अगर हमारे घरों के अंदर मकड़ी जाले बुन दे तो क्या हम इससे नहूसत पकड़ेंगे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हजरात ये सारी चीज़ें होती हैं और होने के बाद फिर हम अपने घरों की सफाई कर लेते हैं, इसका इस्लाम से भी कोई वास्ता नहीं है।
اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے گھر سے مہمان کے جانے کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا ہے. اگر آپ جھاڑو لگائیں گے آپ کے گھروں سے برکت چلی جائے گی. حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس کا بھی اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور اگر مہمان کے چلے جانے کے بعد گھر گندا ہو تو آپ گھر کے اندر صفائی کر لیں، گھر کے اندر جھاڑو پوچھے کا اہتمام کر لیں. یہ اچھی بات ہے، اس سے آپ کو اسلام روکتا نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ اگر مہمان کے چلے جانے کے بعد ہم اور آپ اگر گھر کے اندر جھاڑو لگائیں گے تو برکت چلی جائے گی، حضرات یاد رکھیے اس بات کا بھی اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر میں شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس سے بھی برکت چلی جاتی ہے. حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ جھاڑو لگانا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ نصف دین کہا گیا ہے. اس کو انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اسلام نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے اور کسی وقت سے اسلام نے منع بھی نہیں کیا ہے کہ آپ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگا سکتے ہیں. آپ مغرب کے بعد لگائیں، عشاء کے بعد لگائیں، رات 12 بجے لگائیں، دوپہر کے وقت لگائیں، صبح لگائیں، آپ مکمل اس میں اختیار رکھتے ہیں. جب چاہیں صفائی کریں، یہ دین کا حصہ ہے. اس انداز کے عقائد رکھنا یہ غلط ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دوسروں کی کنگھی لے کر کے کنگھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا. حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سن کر کے انسان کو ہنسی آ جائے کہ انسان اگر کسی سے کوئی کنگھی ادھار لے لے اور اپنے بال کو سنوار لے، اس سے دونوں کے درمیان لڑائی پڑ جائے. کیا اس انداز کے عقائد بھی مسلمانوں کے ہونے چاہیے؟ حضرات کنگھی کرنا، بالوں کو سنوارنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ کنگھی کرتے ہوئے انسان دائیں سائیڈ کو اختیار کرے، رائٹ سائیڈ سے انسان کنگھی کرنا شروع کرے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر آپ اس سنت کو انجام دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کنگھی نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کے گھر میں جاتے ہیں اور کنگھی لے کر کے آپ اپنے بال کو سنوار لیتے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ اس کے اندر عقیدہ بنا لیں کہ اگر ہم بھائی کی کنگھی سے یا کسی دوسرے کی کنگھی سے اگر ہم کنگھی کریں گے تو دونوں کے درمیان لڑائی پڑ جائے گی. حضرات یاد رکھیے یہ خود ساختہ بات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس انسان کی زبان کالی ہو اس انسان کی بات انسان کو لگ جاتی ہے. حضرات عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جام کو کھاتا ہے تو اس کی زبان کالی ہو جاتی ہے. اگر ایک شریف انسان جام کھائے اور اس کی زبان کالی ہو جائے تو کیا اس انسان کی بات دوسروں کو لگ جائے گی؟ کیا اس انسان کی بات کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا؟ حضرات یہ غلط عقائد ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھنے سے انسان کے گھروں کے اندر مصیبت آتی ہے. حضرات آپ کا آئینہ ہے، اگر ٹوٹ چکا ہے آپ اس کو بدل دیں، چونکہ یہ انسان کے لیے، بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس سے ہاتھ وغیرہ کٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے، آپ اس کو بدل دیں. لیکن اگر کوئی ٹکڑا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور آپ اپنے بالوں کو، اپنے چہرے کو اس آئینے سے سنوار لیتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس انداز کے عقائد کو بنا لینا کہ ٹوٹا ہوا آئینہ سے اگر کوئی انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے اس کے گھروں کے اندر مصیبت آتی ہے، حضرات یہ لا یعنی باتیں ہیں، یہ اٹکل پچھو کی باتیں ہیں جس سے اجتناب کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر کے سامنے دہلیز کے اوپر اگر آئینہ لٹکا دیا جائے تو گھروں کے اندر سے مصیبت چلی جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں. تو حضرات ایسی صورت میں انسان کے پاس تو پھر بلائیں آئیں گی ہی نہیں. اس وجہ سے گھر کے دہلیز پر ہر ایک انسان
اب آئینے کو خرید کر کے لٹکا دے گا اور ایسی صورت میں انسان بلاؤں سے مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ حضرات در حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ رات میں آئینہ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر جھریاں آ جائیں گی، آپ کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ حضرات یہ کون سا اسلام ہے کہ مسلمان اس انداز کے عقائد اپنے پاس رکھیں؟ اسلام نے بننے سنورنے کا حکم دیا ہے۔ اگر بننے سنورنے کی ضرورت اگر انسان کو رات میں پڑ جائے تو کیا وہ آئینہ کا استعمال نہیں کرے گا؟ حضرات بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دہلیز کے سامنے نہیں سونا چاہیے۔ یہ جو چوکھٹ رہتا ہے گھر میں جو چوکھٹ ہے، چوکھٹ کے پاس انسان کو نہیں سونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اپنے گھر کے چوکھٹ کے پاس سوئے گا تو شیطان اس کے بستر کو اپنا بستر بنا لے گا۔ حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ آپ کا گھر ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر مکمل اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں سوئیں۔ اگر آپ کے گھر میں کھڑکیاں نہیں ہیں، چوکھٹ کے پاس اگر ہوائیں آتی ہیں آپ وہاں جا کر کے لیٹیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس انداز کی باتیں کہنا کہ اگر آپ گھر کے چوکھٹ کے سامنے سوئیں گے تو ایسی صورت میں شیطان آپ کے بستر کو اپنا بستر بنا لے گا، حضرات اس بات کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات چپل کو الٹا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ الٹا چپل شیطان کی سواری ہے۔ حضرات یہ کون سی بات ہے؟ ہم کبھی کبھار چپل پہنتے ہیں، چپل کبھی کبھار کھول کر کے ہم اندر آتے ہیں، چپل ہمارا سیدھا رہتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ الٹ بھی جاتا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ گڑھ لیا جائے کہ یہ شیطان کی سواری ہے، حضرات یہ غلط بات ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جائے نماز کو تھوڑا سا موڑ کر کے رکھنا چاہیے نماز پڑھنے کے بعد، ورنہ شیطان نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ حضرات یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر شیطان نماز پڑھنا شروع کر دے، شیطان اگر اپنے رب کا عبادت گزار بن جائے تو شیطان تو ہمیں بہکانا چھوڑ دے گا، شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا۔ حضرات یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر شیطان کے بارے میں اس انداز کے عقائد کو گڑھ لینا یہ کون سے عقل مندی کی بات ہے؟ حضرات یہ لایانی باتیں ہیں، اٹکل پچھو کی باتیں ہیں، ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فیروزی رنگ کے انگوٹھی کو پہننے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرات اب بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ برکت کے جو اسباب ہیں، اسلام نے جو اسباب بیان کیے ہیں، آپ ان اسباب کو اختیار کریں، آپ کے گھروں کے اندر برکت آئے گی۔ لیکن اس انداز کے عقائد کو رکھ لینا اور مہنگے مہنگے پتھروں کو اپنے انگوٹھے کے اوپر خرید کر کے لگانا یہ لایانی باتیں ہیں، یہ غلط عقائد ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات انگوٹھی میں نگینے کے نیچے اس نیت سے سوراخ کر لینا کہ پتھروں کے نیچے سے برکت آئے گی، اس وجہ سے بھی لوگ مہنگی قیمت میں لوگ پتھروں کو خرید کر کے اپنے انگوٹھی کے اوپر لگاتے ہیں۔ حضرات حقیقت بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صبح کی پہلی صورت اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھا اور برا تصور کرتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان کہیں پر جا رہا ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، اگر کوئی اچھی شکل و صورت کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی بد شکل انسان کو دیکھتا ہے، لنگڑا لولہا انسان کو دیکھتا ہے، انسان سمجھنے لگتا ہے، انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ حضرات ان باتوں کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس کی بیوی حمل سے ہو وہ اگر جنازے کو کندھا دے تو حمل کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ حضرات کندھا شوہر دے رہا ہے، جنازے کو لے کر کے شوہر جا رہا ہے اور اس کا اثر بیوی کے اوپر ہو، اتنی بڑی ناانصافی والی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ حضرات حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات بائیں آنکھ کو پھڑکنے سے مصیبت آتی ہے، دائیں ہاتھ میں اگر کھجلی ہو تو مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر دولت آئے گی،
حضرات جب انسان کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے، جب انسان کو چول ہو جاتا ہے، اس میں انسان کے پاس سے دولت چلی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان کو دوائی علاج کرنا پڑتا ہے، اس سے پیسے ختم ہوتا ہے۔ حضرات اس انداز کے عقائد کو رکھنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بیگن کو آدھا کاٹنے سے بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرتا ہے، اللہ چاہے تو بچے کو تام الخلقت پیدا کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین چاہے تو بچے کو ناقص الخلقت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ساری چیزیں انجام پاتی ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ بیگن کو اگر کوئی عورت آدھا آدھی سے کاٹ لے تو بچہ نابینا پیدا ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایسی جگہ جہاں آپس میں تین راستے ملتے ہوں وہاں نمک رکھ دینے سے نقصان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرات یہ بھی لا یعنی بات ہے، ایسی صورت میں تو انسان مکمل طور پر بیماریوں سے مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ہوتا ایسا نہیں ہے، انسان کے پاس مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر میں نئے نویلے دلہن کے آنے کے بعد کوئی مر جائے تو دلہن کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرات موت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین موت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات اس عورت کی کیا غلطی ہے جس کی ابھی ابھی شادی ہو کر کے آئی ہے؟ اگر کوئی انسان مر جائے اس کی وجہ سے ایک نئی نویلی دلہن کو منحوس سمجھ لیا جائے، حضرات یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات بہو سے اگر پہلی بیٹی پیدا ہو تو بہو کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے۔ حضرات یہ کون سی بات ہے؟ بیٹا دینا، بیٹی دینا، بیٹا اور بیٹی دونوں دینا، اور اسی طریقے سے کسی عورت کو بانجھ بنا دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، نہ یہ شوہر کے اختیار میں ہے، نہ یہ بیوی کے اختیار میں ہے، نہ ساس کے اختیار میں ہے، نہ سسر کے اختیار میں ہے۔ بہو کے پہلا بچہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو بہو کو منحوس سمجھ لیا جائے، حضرات یہ اسلام کی بات نہیں ہے، اسلام سے ان باتوں کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اس عورت کو منحوس سمجھنا جس کے 3 یا 4 بچے مسلسل فوت ہو جائیں، اگر بچے فوت ہو جا رہے ہیں تو پھر عورت کیا کر سکتی ہے؟ حضرات اس وجہ سے کسی عورت کو منحوس سمجھنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات نوجوان بیوہ عورت کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے۔ حضرات ابھی شادی ہوئی، اس کا شوہر ابھی کہیں پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، حضرات وہ بیوی کیا کرے گی؟ وہ بیوہ اب جو ہو چکی ہے وہ عورت کیا کرے گی؟ اس کو اس عمل کی وجہ سے منحوس سمجھا جائے، اس کا بھی اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات قبرستان سے لوٹنے کے بعد اپنے گھر میں ہاتھ اور پاؤں کو دھو کر کے اندر داخل ہونا چاہیے، اگر نہیں داخل ہوں گے تو گھر کے اندر نحوست آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات قبرستان سے آپ آتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں گندگی ہے آپ دھو لیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر عقیدے کو گڑھ لینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات گھر میں جھاڑو کو سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، اگر گھر میں جھاڑو کو سیدھا اور کھڑا کر کے رکھیں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھروں کے اندر نہیں آئیں گے۔ حضرات یہ لا یعنی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات آج کل لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ منگل کا دن ہو یا پھر ماہ سفر ہو یا کوئی اور دن ہو، منحوس سمجھنا گویا کہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے، اس سے انسان کو مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات سفر میں نکلنے سے پہلے گاڑیوں کے ٹائر کے نیچے لیمو شریف کو رکھا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم لیمو کو رکھیں گے تو ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، ہم مصیبت سے بچ جائیں گے۔ حضرات ایسی صورت میں تو انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہی نہیں ہوگا حضرات، لیکن ہم اس کا الٹا دیکھتے ہیں، آئے دن ہم حادثات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات ہوتا یہ ہے کہ اس انداز کے غلط عقائد رکھنے کی وجہ سے انسان منحوس بنتا ہے، اور انسان جب منحوس بن جاتا ہے تو انسان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہ رکھو،
اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو گے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مصیبت اس دنیا کے اندر پیش آئی تھی، ویسی ہی مصیبت تمہاری بیٹی کو بھی پیش آئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اسی طریقے سے حضرات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام بلال نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اپنے بیٹے کا نام بلال رکھو گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس دنیا کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مصیبت اس دنیا کے اندر لائق ہوئی، ویسی مصیبت تمہارے بیٹے کو بھی لائق ہوگی۔ حضرات حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں بڑے کپڑے میں، ہر ایک کپڑے میں ناریل کو لٹکا کر کے رکھا جائے، اس سے گھر کے اندر برکت آتی ہے، نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نئی گاڑی، نئی دکان اور اپنے گھر کے دہلیز پر نیمو اور مرچی کو لوگ لٹکا کر کے رکھتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگ جائے، کسی کی نظر ان گاڑیوں کے اوپر نہ لگ جائے۔ حضرات اسی طریقے سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نظر بد سے بچنے کے لیے ہاتھ اور پیر میں لوگ کالا دھاگے کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور یہ جو قرآن مجید کے آخر کے تینوں کل ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں، اس سے آپ نظر بد سے بچ جائیں گے، آپ اس سے نظر بد سے بچ جائیں گے۔ آپ ان غلط سلط عقائد کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے یاد رکھیے آپ نظر بد سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے حضرات شادی کی تاریخ فال دیکھ کر کے متعین کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے لوگ اچھا شگون لیتے ہیں۔ کچھ نمبروں کو، کچھ عددوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جیسے 13 نمبر کا عدد ہے اور اسی طریقے سے 24 کی عدد ہے، ان عدد کو، ان نمبروں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کوا پکارنے سے مہمان آنے کی بشارت ہے۔ حضرات تو پھر موبائل فون خریدنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑ جائے گی، لوگ کوے کا انتظار کریں گے کہ کب کوا ہمارے گھر کے چھت پر آئے اور وہ پکارے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھروں کے اندر مہمان آنے والے ہیں۔ حضرات تو پھر ایسی صورت میں موبائل فون کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرات بلی اور کتے کی آواز کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بلی اگر سامنے سے گزر جائیں لوگ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، گزرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر پر اگر الو بیٹھ جائے تو لوگ اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا گھر ویران ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اگر گھر کے اوپر الو بیٹھ جائے اور آواز نکلنا شروع کر دے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اسی طرح سے لوگ گھر کے دروازوں، کھڑکیوں اور باورچی خانہ کو واستو یعنی فال کے حساب سے رکھتے ہیں اور اچھا شگون لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے گھروں کے اندر برکت آئے گی۔ حضرات اسی طرح سے کھانے کے بعد پلیٹ میں ہاتھ دھونے سے برکت چلی جائے گی، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات کرسی وغیرہ میں بیٹھ کر پاؤں کو نیچے لٹکا کر حرکت دینے سے انسان نحوست پکڑتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات اسلام کے اندر مذکور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صبح سویرے سب سے پہلے گراہک کو سودا ادھار نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا دن ہمارا بیکار چلا جائے گا۔ حضرات اگر کوئی مجبور انسان آپ کی دکان میں آیا ہے اور اگر آپ اس انسان کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی بھوکا انسان ہے اور وہ ادھار مانگ رہا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ رحمتوں کے حصول کی بات ہے۔ حضرات اس انداز کے عقائد کو رکھنا، انسان کو ایسے عقائد سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات بیوپار اور دکان میں ہاتھ باندھ کر کے ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیوں؟ اس سے بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات بیوی مر گئی تو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات یہ غلط بات ہے،
ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا انتقال کے بعد شوہر کو اپنی بیوی کو دیکھنے سے روک دیا جائے؟ یہ ناانصافی پر مبنی بات ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اذان کے وقت اگر کوئی انسان جھاڑو لگاتا ہے تو گھر کے اندر سے برکت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت عورتیں اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ ڈال لیں، ورنہ عورت شیطان کی بیوی بن جائے گی۔ حضرات یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اسی طریقے سے سورج گرہن اور چاند گرہن میں حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ اس کو نقصان ہو جائے گا۔ حضرات اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگربتی کو ہاتھ سے نہیں بجھانا چاہیے بلکہ منہ سے بجھانا چاہیے۔ اگر آپ اگربتی کو اپنے ہاتھ سے بجھائیں گے گھر کے اندر مصیبت آ جائے گی۔ حضرات نظر بد سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو کالا ٹیکا لگواتے ہیں۔ حضرات دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے حضرات ایسی چیزیں جو آپس میں ملی ہوئی ہوں، کھانے سے جڑوا بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھار دو کیلے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ایسے کیلے عورت کھا لے تو جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اس انداز کے عقائد کو بھی رکھنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات ہر ماہ میں کچھ دن عقرب کے ہوتے ہیں، بچھو والے دن ہوتے ہیں۔ حضرات اس انداز کے عقائد کو رکھنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ حضرات 1 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے کنگھی سے کنگھی کرنا یہ نقصان کا سبب ہے۔ حضرات اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بچہ اگر بار بار بیمار ہو جائے تو اس کے نام کو منحوس سمجھ کر کے نام کو بدل دینا، حضرات یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بیمار بچہ پڑتا ہے، آپ لے جا کر کے آپ بچے کا علاج کروائیں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ حضرات بچے کے نام کو بدل دیا جائے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ حضرات یہ تو بطور نمونہ میں نے کچھ عقائد، کچھ باطل اور فاسد عقائد کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ورنہ اس طرح کے ہزاروں اور لاکھوں عقائد ہیں اور نظریات ہیں، توہمات ہیں جو مسلم سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے فاسد باطل عقائد سے ہم خود بھی بچیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے باطل عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔